السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ الحمدللہ آج ترجمہ کلاس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کما حق ہو پڑھانے کی اور آپ سب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والے دنیا کے تمام لوگوں سے بہتر ہیں اور یہ علم دنیا کے تمام علوم سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید کا علم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں افضل وہ ہے جو قرآن مجید کا علم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ علم جو آپ سیکھنے لگے ہیں اور میں اللہ کی توفیق سے سکھانے لگا ہوں، آپ کو پڑھانے لگا ہوں، یہ علم حاصل کرنے والے اور علم دوسروں تک پہنچانے والے، پڑھانے والے سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ اتنے افضل ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے لیے مچھلیاں سمندروں کی پانیوں کی تہہ میں، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں، اور فرمایا پرندے فضاؤں میں، اللہ کے فرشتے بھی ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو قرآن مجید کا علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، یعنی قرآن مجید کی ابتدا کی جا رہی ہے اس سورت سے۔ اگرچہ یہ سورت نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 5واں نمبر ہے، لیکن قرآن مجید کو اس سورت کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سورت کے اور بھی کئی نام ہیں قرآن و حدیث میں۔ مثال کے طور پر یہ وہ سورت ہے جس کو الحمد بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کو سبع من المثانی بھی کہتے ہیں، بار بار دہرائی جانے والی، پڑھی جانے والی، 7 آیات والی۔ اس سورت کو ام القرآن، قرآن مجید کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، کتاب کی ماں۔ اس کو سورت الشفاء بھی کہتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک جگہ پر گئے، پڑاؤ ڈالا، مختصر روایت کے ان قبیلے والوں سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرے، ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، زاد راہ وغیرہ، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ اس بستی سے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، بیٹھ گئے۔ تو پھر بستی والوں میں سے ایک عورت آئی، اس نے آ کر کہا کہ ہمارے سردار کو کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے، آپ میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جی میں دم تو کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں 40 بکریاں لوں گا۔ یہ اجرت طے کی دم کرنے کی، کیونکہ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ بہرحال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی۔ تو یہ 40 بکریاں لے کر آ تو گئے، لیکن کہا کہ جب نبی پاک سے پوچھیں گے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں تو پھر یہ ہم کھائیں گے، استعمال کریں گے۔ اللہ کے نبی کے پاس یہ سارا واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا، ابو سعید تم نے کیا پڑھ کر دم کیا تھا؟ تو کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا۔
اس صورت کو سورہ شفا کہتے ہیں۔ آپ مکمل ایمان کے ساتھ اس کو پڑھ کر کسی بھی بیماری پر دم کریں۔ اللہ کے قرآن کی فضیلت عظمت یہ ہے کہ جب یہ کسی کافر پر پڑھی جائے تو یہ اس کو بھی شفا مل جاتی ہے، اس پر بھی اثر کرتی ہے، تو ہم پر کیوں نہیں کری، ہم پر کیوں نہیں کرتی؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمیں مکمل ایمان کے ساتھ اس صورت کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ میرا ایمان ہے اللہ تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے سورت کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اس کو الرقیہ بھی کہتے ہیں، یعنی دم، سورہ دم۔ اس کو سورہ الدعاء بھی کہتے ہیں، اس کو الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الصلاۃ کا نام بھی دیا ہے۔ تو اس سورت کے یہ بعض نام ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، یعنی یہ ایک پناہ مانگنے والی آیت ہے شیطان مردود سے۔ ظاہر ہے پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز سے یا دشمن سے ہی درکار ہوتی ہے، اور جس سے پناہ طلب کی جاتی ہے وہ دشمن سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، لہذا یہ دعا دراصل قرآن کی تلاوت کے دوران کج فکری سے بچنے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی دعا ہے۔ اور یہ ایسی دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ جس کے پڑھنے کا اللہ نے خود اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اس یہ خود اللہ نے سکھائی ہے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 98 ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن مجید کی قرات کریں، تلاوت کریں، تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے جہنم کے 19 دروغوں سے بچنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے 19 حروف ہیں اور یہ ہر حرف جو ہے ایک دروغے سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے جہنم کے 19 دروغوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو رستے میں آپ کی سواری بدک گئی، تو ایک صحابی ہے اس کی سواری بدک گئی، تو اس نے کہا یہ شیطان تیرا ستیہ ناس ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے نہ کیا کرو، ایسے نہ کہا کرو، شیطان پھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے گرایا ہے سواری کو، میں نے گرایا ہے، میں نے کیا سب کو۔ فرمایا بسم اللہ پڑھا کرو، بسم اللہ پڑھنے سے شیطان مکھی کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا جس کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کام بے برکتہ ہوتا ہے۔ تو آپ ہر کام کرنے سے پہلے، اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ سواری پر سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ ہے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ہے، گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ ہے، بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وضو، آپ نے فرمایا جو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو ہی نہیں ہے۔ تو بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے، یہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ کا نام لے لیں تو اس میں ضرور برکت ہوگی۔ یہ بڑا آزمایا نسخہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کوئی کام کیا کرے۔ بات لمبی ہو جائے گی، ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں۔ ایک لڑکی تھی جو ہر کام کرنے سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ پڑھا کرتی تھی۔ اس کا والد اس کی بسم اللہ سے تنگ آ گیا کہ یہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ، آٹا گوندنا ہے پہلے بسم اللہ پڑھ لی، روٹی پکانی ہے پہلے بسم اللہ پڑھ لی، کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے بسم اللہ پڑھ لی۔ تو اس شخص نے یہ پروگرام بنایا کہ کیوں نہ میں اس کو اس کام سے روک دوں، منع کر دوں، حالانکہ یہ کام اتنا اچھا ہے۔ بہرحال وہ کیا کرتا ہے کہ ایک سونے کی انگوٹھی اپنی بیٹی کو لا کر دیتا ہے۔ اس کی بیٹی نے بسم اللہ پڑھ کر وہ انگوٹھی لی، بسم اللہ پڑھ کر اس کو ایک صندوق میں جو گھر میں تھا محفوظ جگہ اس پر رکھ دیا۔
اب باپ نے سوچا اس نے بسم اللہ پڑھ کر رکھا ہے تو میں کیوں نہ اس کی انگوٹھی کو چرا کر لے جاؤں، آنکھ بچا کر، اس کو پتہ نہ چلے، اور میں کہوں گا کہ بسم اللہ تو نے پڑھی اس لیے گم ہو گئی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، انگوٹھی کو لیا اور لے جا کر اس نے دریا میں پھینک دی کہ میں اب اپنی بیٹی کو بسم اللہ پڑھنے سے روک دوں گا۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں، میں نے کتاب میں ایک پڑھا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ وہ انگوٹھی جب دریا میں گری تو اس کو ایک مچھلی نے اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا۔ اچھا، اب یہ مچھوارے آئے، انہوں نے جال پھینکا، مچھلی وہی جال میں آئی، اور بھی آئی، انہوں نے بازار میں فروخت کر دی۔ اب یہ بندہ اپنے کام سے واپس آتا ہوا بازار میں چلا گیا اور مچھلی کھانے کو دل کیا، تو اس نے کیا کیا، ایک مچھلی خریدی اور گھر میں لے کر کہا بیٹی یہ بناؤ، اس کو پکاؤ اور میں کھاؤں گا۔ اس نے پکڑی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کا پیٹ چاک کیا تو انگوٹھی اس میں سے نکل آئی۔ اس نے پکڑی انگوٹھی، دھو کر پھر اسی جگہ پر رکھ دی۔ باپ آیا، اس نے جب مطالبہ کیا، کھانا شانا کھایا، تو مطالبہ کرنے کے بعد وہ اپنی بیٹی کھانا کھانے کے بعد اپنی بیٹی سے کہتا ہے بیٹا وہ انگوٹھی تو لاؤ جو میں نے تمہیں دی تھی۔ بیٹی گئی، بسم اللہ پڑھ کر صندوق کھولا اور انگوٹھی اس میں موجود تھی، وہ لے کر آ گئی اور اس نے اپنے باپ کو دے دی۔ باپ بڑا حیران ہوا، اس نے پوچھا میں نے تو یہ انگوٹھی اس طرح دریا میں پھینک دی تھی۔ تو بیٹی کہنے لگی ابا جی یہ بسم اللہ کی برکت ہے، میں نے بسم اللہ پڑھ کر آپ کی لائی ہوئی مچھلی کا جب پیٹ چاک کیا تو یہ انگوٹھی اس میں موجود تھی۔ بسم اللہ کی بڑی برکتیں ہیں۔ آپ سب بھائی بسم اللہ پڑھا کرے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، خلوص دل سے، خلوص نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت کریں گے اس کام میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بسم اللہ ہر کام، اچھے کام کے شروع کرنے سے پہلے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت ابو سعید معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کی فضیلت کے بارے میں آپ ایک دو روایات سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو سعید میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی صورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے اور افضل ہے۔ حضرت ابو سعید معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی وہ کون سی صورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، بخاری شریف میں روایت ہے۔ فرمایا یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے یہ صورت۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت وہ جو ہے وہ بیان ہو چکی ہے، جو انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سر اوپر اٹھایا اور پھر فرمایا یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، یہ اب کھلا ہے، اور جو فرشتہ اس دروازے سے زمین پر آیا ہے یہ فرشتہ آج پہلی دفعہ زمین پر آیا، اس سے پہلے یہ فرشتہ بھی زمین پر نہیں آیا، اور یہ آپ کو سلام کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس فرشتے نے اللہ کے نبی کو سلام عرض کیا اور اللہ کی طرف سے دو نور جو آپ کو خوشخبری دی گئی، دو نوروں کی، فرمایا اللہ کے نبی آپ کو دو نور عطا کیے گئے ہیں اور یہ ایسے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، کسی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ ایک سورۃ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں۔ اب فرشتہ کیا کہتا ہے اللہ کے نبی آپ ان دونوں میں سے، یعنی یہ سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو ہے نا، ان میں سے جو بھی آپ پڑھیں گے نا، جو لفظ بھی، جو جملہ بھی، جو دعا بھی آپ پڑھیں گے کریں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، وہ چیز آپ کو ضرور عطا کی جائے گی۔ تو پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے چونکہ ابتدائی دن تھا، تو آج کے دن کی صرف یہی باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، بسم اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، ان کی فضیلت، ان کی برکات، سورۃ فاتحہ کی فضیلت اور برکات، اس کے نام، اور انشاءاللہ الرحمن کل سے پھر ہم باقاعدہ ترجمۃ القرآن کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا، آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔